السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام علماء کرام دورہ حدیث شریف کیے ہوئے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں۔ قبلہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ لفظ خطا بولنے سے رجوع کر لیتے تو شاید آپ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اس وقت سنیت میں صرف ایک شخص بول رہا۔ Please like this video. 25 News Haq Sunni Haq YouTube channel. Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you so much. اس کی علمیت، اس کی وجاہت، اس کا مرتبہ، اس کا علمی قد آور ہونا، پھر اس کے علاوہ اس کی جو مطالعہ کی سرعت ہے، اس کے بیان کا جو فن ہے، پھر اس کی جو گرپ ہے، تو قبلہ جلالی صاحب کس محاذ میں نہیں ہیں؟ ہر محاذ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ قادیانیوں کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، رافضیوں کا، شیعوں کا، چکڑالویوں کا، ہر طرح کے محاذ پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ آزمائی کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ کا صرف اتنا کہنا ہے، یہ جس نے بھی میسیج لکھا ہے اشفاق مدنی صاحب جو بھی ہیں، مجھے پتہ نہیں ان کا، کہ صرف یہ رجوع کر لیتے، یہ صرف رجوع کرنا جو ہے قبلہ جلالی صاحب کی بنی ساکھ کو برباد کرنا ہے۔ گو کہ یہ چیز مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اتنا کر لیتے، اتنا شور شرابہ نہ ہوتا، مشائخ سامنے نہ آتے، تو مشائخ میں کون سے مشائخ میں سے کون سا مجھے ایک بڑا نام بتا دیں کہ جو مشائخ میں سے آیا ہو کھل کر سامنے آ جا کے جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ شیخ الحدیث علامہ ارشد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سے بھی جو سوال کیا گیا وہ خطا کار والا جو بھی ہے، انہوں نے جو دیا ہے جواب وہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ میں بھی کئی گروپوں کے اندر موجود ہوں اور اس حوالے سے شاید بہت زیادہ معلومات میری جو ہے نا وہ علم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جلالی صاحب جو ہے نا وہ رجوع کر لیتے، نہیں، قطعاً رجوع نہ کرتے۔ اگر یہاں پہ خطا بول کے رجوع کیا جاتا تو یہ سیدھا سیدھا رافضیت کے مذہب کو پروموٹ کرنا بلکہ مان لینا ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے بڑی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گولڈے کے تاجدار نے تو یہ لفظ بولا نہیں ہے، تو گولڈے کے تاجدار نے جو لفظ بولا نہیں ہے، لیکن جس لفظ کو بولے بغیر وہ کہہ گے وہ کیا ہے؟ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صواب ہے، درست ہے، تو پھر دوسری رائے کو کیا کہا جائے گا؟ تو وہ پھر جس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہونے کو رد کر رہے ہیں، تو معصوم عن الخطا کی تو رد ہونے کی یہاں بات موجود ہے۔ تو قبلہ جلالی صاحب کا بیان بالکل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کی حفاظت فرمائے۔ باقی ساکھیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اگر صرف اتنی بات کو آپ ساکھ کا لفظ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچا ہے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے ہمارے امیر اہل سنت، امیر ملت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کتنے بجھال آئے، کہیں بقی بھائی جا رہے ہیں، کہیں ابراہیم بھائی چلے گئے، کہیں ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب چھوڑ کے چلے گئے، کتنی جو ہے وہ چیزیں ہوئیں اور دعوت اسلامی بڑی حرکت میں آئی۔ کہیں جو ہے مدنی کام کو جو ہے نا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوا تو تب بھی دعوت اسلامی کھڑی رہی، اور کہیں یہ ہوا، اور امیر اہل سنت کی اسپیچوں میں بھی کئی جگہ پہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایک پوری جماعت کام کر رہی ہے، اور جلالی صاحب کا جو کام ہے وہ صرف اکیلے نہیں، ہر محاذ پہ ڈٹے ہیں، کیا سیاسی ہیں، کیا دینی ہے، کیا مذہبی ہے، کیا جو ہے وہ مدبرانہ صلاحیت ہے ان کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کر لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا۔ اگر انہوں نے پوری تاریخ کے اندر یہ لکھ دینا تھا کہ ہم نے جو نا وہ اس چیز سے رجوع کروایا، تو انہوں نے ان کو معصوم عن الخطا مانا، جو کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کی ساکھ گر جانی تھی۔ تو جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سورشیں چلتی رہتی ہیں، یہ نہ دبانے سے یہ دبتی نہیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہیں۔ اور قبلہ جلالی صاحب کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، اور نہ میرے خلاف اس طرح کا محاذ کوئی نیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بولے جملوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے خطا اجتہادی ہے، عام حالت میں خطا کی نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی عقیدہ پوچھے تو عقیدہ یہی ہے کہ صرف انبیاء و فرشتے معصوم عن الخطا، باقی محفوظ عن الخطا ہیں صحابہ و صحابیات، اور نیچے تو خطاؤں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ موجود ہے۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے جو ہے وہ عصمت انبیاء کی بات چھیڑ دی ہے، تو جب جو ہے وہ جو معصوم عن الخطا ہیں ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوا اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے، تو پھر نیچے کی کیٹاگرائز کے اندر جو ہے وہ یہ چیز تو
پائی جا سکتی ہے، اس لیے اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ شیعہ ایک چیز سے زور لگا رہے ہیں، اور وہ اصل میں ان کو گرا کر جو ہے وہ یہ ایک چیز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپہ سالار تھا پورے پاکستان میں جو ہر محاذ میں تھا، ہم نے اس کو گرا لیا اور وہ رجوع کر آیا، اس نے گردن جھکا دی۔ گو کے مشورے دینے والے مشورے بڑے دے رہے ہیں، قبلہ مولانا کوکم نورانی صاحب ہیں، پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب، میں نے سب کی تحریریں پڑھی ہیں، اور علامہ مولانا کوکم نورانی صاحب کوئی بہت بڑے علامہ نہیں ہیں، وہ والد صاحب ان کے جو ہے وہ ایک عالم دین تھے، جو علامہ غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ القرآن اکاڑا، ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں۔ تو قبلہ جو کوکم نورانی صاحب کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ ایک علمیت، کثرت مطالعہ اور عقائد میں ان کی پختگی ہے۔ باقی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا وہ اس چیز پہ دے کہ اس طرح سیدھا سیدھا ایک جملہ بول کے نہیں ہم نے یہ مانا تھا، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ گو کہ دعوت اسلامی اپنے ایک نظام کے اندر موجود ہے، کھل کر اس کا جو ہے نا وہ نہیں کہا، لیکن ایسا نہیں ہے، میرے سے بڑوں نے پوچھا، میں نے صاف کہا کہ اس طرح کی عبارتیں بہت ساری موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔